अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, आपका 2026 में अचानक कहीं शुफ़ा का स्कोर डाउन तो नहीं हो गया? आपका शुफ़ा का स्कोर कहीं कम तो नहीं हो गया? उसके लिए आप जो ना परेशान तो नहीं हैं? अगर आपका शुफ़ा का स्कोर डाउन भी हो गया है, यानी कि कम भी हो गया, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में मैं आपको तफ़सील से बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगा कि शुफ़े का ओल्ड सिस्टम क्या था और अब जो ना नया सिस्टम क्या है, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि नए सिस्टम के मुताबिक कौन से ऐसे 12 क्राइटेरिया हैं कि जिनकी बुनियाद पे आपका जो ना स्कोर डिसाइड होता है। इसके बाद मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि शुफा का स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं और जो है ना कौन कौन सी इसके लिए ऐप इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि अगर आपका शुफा का स्कोर डाउन हो जाए तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आप इसको एंड तक तसल्ली से देखें। इसमें आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका शुफ़े का स्कोर मार्च 2026 से ड्रॉप हुआ है ना, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई गलती की है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम चेंज हुआ है, आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई, या आपने कोई मिस्टेक या गलती नहीं की जिसकी वजह से आपका शुफ़े का स्कोर ड्रॉप हुआ है। आपको मैं बता दूं कि सिस्टम क्या चेंज हुआ है कि इससे पहले जो शुफ़े का स्कोर होता था ना, वो 0% से लेके 100% तक होता था, और अब जो है ना मार्च 2026 से शुफ़े का जो स्कोर है वो 100 से लेके 999 यानी कि 999 पॉइंट्स तक है। ओल्ड सिस्टम के मुताबिक 97% और इससे ऊपर का जो स्कोर होता था उसको एक्सीलेंट कंसिडर किया जाता था, और उसको वेरी लो रिस्क में रखा जाता था कि अगर कोई बैंक वाला लोन देना चाह रहा है, या अगर जो है ना कोई बंदा घर रेंट पे देना चाह रहा है, तो अगर इसका 97% या इससे अबव का स्कोर है तो वो दे सकता है। ही हैज़ एन एक्सीलेंट स्कोर। और अब जो है ना नए सिस्टम के अंदर अगर किसी का स्कोर 900 से लेकर 999 तक है तो उसको एक्सीलेंट कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा वेरी ट्रस्टवर्दी है, ये बंदा जो ना काबिल एतबार है, इसको जो ना आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं रेंट पे देनी हो, या अगर आपने लोन देना है तो लोन भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद ओल्ड सिस्टम के मुताबिक वैल्यूज़ देखनी है तो आप जो ना मेरी पिछली वीडियो जाके देख लें, जो मैंने जो ना पिछले साल अपलोड की थी। अब मैं मज़ीद आपको जो ना नए सिस्टम के मुताबिक बता दूं कि अगर किसी का स्कोर 800 से लेके 899 तक है तो वो जो ना लो रिस्क वाला बंदा है, उसके स्कोर को गुड स्कोर कहते हैं। अगर किसी का स्कोर 700 से लेके 799 तक है तो वो जनाब एक्सेप्टेबल है, यानी कि मीडियम रिस्क वाला है, उस पर भी आपको जो ना लोन तकरीबन मिल ही सकता है। और उसके बाद अगर 600 से लेके 699 तक है तो वीक कैटेगरी का मालिक है, यानी कि उस बंदे के साथ अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हो तो हायर रिस्क है। उसके बाद अगर 600 पॉइंट से नीचे है तो वो क्रिटिकल कैटेगरी में है, वो वेरी हाई रिस्क है। इसका मतलब ये कि अगर किसी का 600 से नीचे ना तो वो लोन ले सकता है, ना वो घर रेंट पे ले सकता है, ना वो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना ही वो जर्मनी में वो कारोबार कोई कर सकता है। ओल्ड सिस्टम के अंदर अगर आपकी वैल्यू 97% थी ना, तो नए सिस्टम के अंदर वो 800 से लेके 899 तक हो सकती है, यानी कि नए सिस्टम की वैल्यू कम होगी, लेकिन उसका जो ना इफेक्ट वही 97% ओल्ड सिस्टम वाला होगा। जो ओल्ड सिस्टम था वो एक अंदाज़ा था, और उसका जो ना सिस्टम परसेंटेज में था, और जो नया सिस्टम है या नया स्कोर है ये रेटिंग्स है आपकी, ऐसे ही जैसे एग्ज़ाम के अंदर या इम्तिहान के अंदर नहीं किसी को नंबर मिलते उस तरीके से। और जो ओल्ड सिस्टम है वो जस्ट एक अंदाज़ा था, और जो नया सिस्टम है ये एक्यूरेट है, अथेंटिक है। ये जनाब एक टेबल ऊपर आ रहा है, ओल्ड सिस्टम और नए सिस्टम का कंपैरिजन है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर किस कैटेगरी में फ़ॉल करे तो उसका क्या मतलब है। अब जो नया सिस्टम है ये ज़्यादा सख्त है, ये आपका जो ना रियल टाइम फिनंशियल बिहेवियर शो करवाता है। और जो ओल्ड सिस्टम है वो एक स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शंस होती थी, स्टेटिस्टिक्स के मॉडल्स को यूज़ करके आपके बारे में जो ना एक मफरूज़ा बनाया जाता था कि इस बंदे का जो ना बिहेवियर इस तरीके का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ना स्कोर ड्रॉप होने की मेन वजह क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कि ओल्ड सिस्टम में ये होता था कि अगर कोई स्टूडेंट नया नया जर्मनी में आया है, या अगर कोई जॉबियन नया नया जर्मनी में आया है, या कोई भी बंदा जर्मनी में इमिग्रेट होके यहाँ आया है, तो उसको जो ना सिस्टम इस तरीके से लेता था कि ये नया नया बंदा आया है तो इसका जो ना अभी स्कोर मैक्सिमम इसको हाई दे दें। आहिस्ता आहिस्ता जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कोई लोन लेगा, फिर उसके बाद लोन को प्रॉपर टाइम पे रिटर्न नहीं करेगा, या जो है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने किया तो कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा, तो उसके बाद इसका बिहेवियर हम डाउन करते जाएंगे। लेकिन अब जो नया सिस्टम है ये जनाब आपकी हिस्ट्री की बुनियाद पे चलता है कि अगर आपने कोई लोन नहीं लिया अभी तक, कोई आपकी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री नहीं है, कोई आपने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, कोई आपने मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई आपने घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر آپ کا ڈیٹا گیا ہی نہیں۔ جب سسٹم میں ڈیٹا نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آنے والے بندے کا جو سکور ہے نا وہ لو سکور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم اس کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جرمنی میں نئے نئے آئے ہیں تو آپ جو نا کم ٹرسٹ وردی ہیں۔ جیسے جیسے جرمن سسٹم میں آپ رن کریں گے، سسٹم میں چلیں گے، یہاں پہ لون لیں گے، آپ کی کوئی ہسٹری بنے گی، اس کے بعد آپ کا لین دین چلے گا، اس کی بنیاد پہ آپ کا ٹرسٹ ان کے ساتھ ڈیولپ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کا سکور بنے گا۔ لہٰذا ہر نئے آنے والے بندے کا جو نا سکور لو ہوگا، جو کہ پچھلے سسٹم میں نہیں ہوتا تھا۔ یا پھر جس بندے نے ابھی تک کوئی لون نہیں لیا، کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے، کوئی اس نے کنٹریکٹ نہیں کیا، اس کیس میں بھی اس کا جو نا سکور لو ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو اکنامکس کے ایکسپرٹس ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اولڈ سسٹم تھا وہ لیس ٹرانسپیرنٹ تھا، یعنی کہ وہ کم شفاف تھا، اس کے بعد جو نا وہ سم ٹائم انفیئر بھی ہوتا تھا، اسی لیے جرمنوں نے اس کا نام بلیک باکس رکھا ہوا تھا۔ اب جو نیا سسٹم آیا ہے یہ مور ریئلسٹک ہے، یہ حقیقت بیسڈ ہے۔ اس کے بعد جناب یہ آپ کا ایکچول رسک جو ہوتا ہے نا اس کو شو کروا رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے کرائٹیریا کے پوائنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا سکور خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ اس کی ڈاٹن کاپی لیتے تھے، جو سکور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا، اور جب آپ جو نا بینک سے لینے جاتے تھے ان کو پیمنٹ کرنے کے بعد، اس سکور میں اور اس سکور میں جو آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے ٹوٹلی فرق ہوتا تھا، اسی لیے جرمنوں نے اس کا نام بلیک باکس رکھا ہوا تھا۔ لیکن اب جو آپ کیلکولیٹ کریں گے وہی جو نا آپ کو بینک سے ملے گا۔ اب آپ جو نا یہ 12 پوائنٹس نوٹ کر لیں، یہ آپ کے شفا کے سکور کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ آپ کا جو نا شفا کا سکور بنتا ہے۔ اس کو آپ نے جو نا ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی پیمنٹ میں خرابی، کہ اگر آپ جو نا لیٹ پیمنٹ کریں گے یا جو نا اگر آپ کی پیمنٹ مس کریں گے تو یہ آپ کے شفے کے سکور کو اسٹرانگلی نیگیٹو امپیکٹ کرے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے جی انکاسو، یعنی کہ ڈیبٹ کلیکشن۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ نہیں کی تو پھر آپ کا کیس انکاسو والوں کے پاس چلا جائے گا، تو اس سے آپ کا شفے کا جو سکور ہے وہ ویری اسٹرانگ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کریڈٹ اینڈ کنٹریکٹس۔ جتنا زیادہ جو نا آپ لون لیں گے، جتنے زیادہ آپ جو نا کریڈٹ کارڈز لیں گے، جتنے زیادہ جو نا آپ کیش کے بارے میں کوئی کنٹریکٹ کریں گے، اس سے جناب یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ یہ چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ شفے کا سکور جو نا آپ کا رسکی ہوتا جائے گا۔ نمبر 4 کہ آپ نے جو نا لون کس طریقے کا لیا ہے، کہ آپ نے بینک سے لون لیا ہے یا کریڈٹ کارڈ سے لون لیا ہے، یہ چیزیں بھی جو نا میٹر کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کریڈٹ کی یوٹیلائزیشن، کہ آپ نے جو نا کریڈٹ کی لمٹ کو کتنا یوٹیلائز کیا ہے۔ اگر آپ کی لمٹ تھی 2000 یورو اور آپ نے صرف اور صرف 400 یورو استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا گڈ سکور رہے گا۔ اگر آپ کی لمٹ تھی 2000 یورو اور آپ نے 2000 کا 2000 ہی استعمال کر لیا تو اس سے آپ کا جو نا شفے کا سکور ڈاؤن ہوگا۔ اپنے کریڈٹ کی لمٹ کو ہائی یوسیج کریں گے تو آپ کا سکور بیڈ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی اگر آپ نے لون لینے کے لیے یا کوئی کنٹریکٹ کرنے کے لیے بار بار ریکویسٹس کی ہیں، بہت ساری جو نا آپ نے انکوائریز بھیجی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ریکویسٹ اگر تھوڑے سے ٹائم میں آپ بھیجیں گے تو اس سے آپ کا شفے کا سکور نیگیٹو میں جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 7، جتنا پرانا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا شفے کا سکور ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے یا آپ کا جو نا کوئی کریڈٹ کارڈ کا اکاؤنٹ ہے یا آپ کا کوئی آن لائن امیزون کا یا کسی بھی چیز کا اکاؤنٹ ہے۔ نمبر 8 کہ اگر آپ نے کسی بینک وغیرہ سے لون لیا ہوا ہے اور مثال کے طور پہ آپ نے جو نا 20 سال کی قسطوں پہ لیا ہوا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے اور ٹائملی قسطیں ریٹرن کرتے ہوئے آپ کو 12 سے 14 سال مثال کے طور پہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا لمبا اور اچھا ریلیشن شپ ہوگا قسطیں ریٹرن کرنے کے معاملے میں اتنا ہی اچھا آپ کا شفے کا سکور ہوگا۔ جننا تہاڈا ویہار چنگا اُنّا ہی تہاڈا وقار چنگا، یعنی کہ اُنّا ہی تہاڈا شفے کا سکور بیٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 9، جتنے زیادہ آپ اپنے اکاؤنٹس بدلیں گے، چاہے وہ بینک اکاؤنٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد جو نا جتنے زیادہ آپ کنٹریکٹس بدلیں گے، چاہے وہ لون کا کنٹریکٹ ہے چاہے آپ جو نا آپ کے گھر کا کنٹریکٹ ہے، یعنی کہ بار بار آپ جگہ بدلیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کا شفے کا سکور نیگیٹو میں جائے گا۔ بار بار اکاؤنٹ بدلنا یا بار بار کنٹریکٹ بدلنا یا بار بار جگہ بدلنا یا بار بار اپنی صلاح بدلنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بندہ جو نا سٹیبل نہیں ہے، اس بندے میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ گل وچ کوئی کان نہیں ہے گا۔ نمبر 10، اگر آپ نے نیا نیا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے یا آپ نے کوئی نئے نئے اکاؤنٹ اوپن کروائے ہیں اور بہت زیادہ اکاؤنٹس آپ نے اوپن کروائے ہیں تو یہ آپ کے شفے کے سکور کو رسکی کیٹیگری میں لے کے جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 11، اگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے جو نا فون کا کنٹریکٹ مہینے کا کیا ہوا ہے، اس کی انسٹالمنٹ جا رہی ہے، اس کے بعد آپ کی گاڑی کی انسٹالمنٹ جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ نے کنٹریکٹ 2-3 کیے ہوئے ہیں، آپ کی کلارنا کی پیمنٹ جا رہی ہے، آپ کی پے پال کی مہینے کی جو نا کوئی پیمنٹ جا رہی ہے، تو یہ ساری جو مہینے کی انسٹالمنٹس ہیں نا جو آپ کی سیلری میں سے کٹتی ہیں،
یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس اپنے استعمال کے لیے جو فری منی ہے نا وہ بہت کم ہے، زیادہ آپ کی جو ہے نا انسٹالمنٹس کی شکل میں نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہی کرنی ہیں ہر مہینے، اتنا ہی زیادہ آپ کا شفے کا اسکور رسک کی کیٹیگری میں جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 12، لاسٹ آپشن یا لاسٹ کرائٹیریا، وہ ہے جنرل کریڈٹ بیہیویئر پیٹرن۔ شفے کا اسکور کریٹ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اوور آل بیہیویئر کیا ہے، آپ کا اوور آل پیٹرن کیا ہے، کہ آپ جو ہے نا سٹیبل بندے ہیں یا جو ہے نا آپ رسکی بندے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ادھار لے کے لون لے کے واپس بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں، یا جو ہے نا کچھ لوگوں کی ڈیلی لائف کے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چیز لے لیتے ہیں کسی بندے سے ادھار، اس کے بعد اس کو واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چند پیسوں کی یا چند روپیوں کی چیز ہے، کیا واپس کرنا ہے اس کا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کا ٹرسٹ بڑھاتی ہیں اگلے بندے کے اوپر۔ یہی چیزیں ہیں، یہی آپ کا ویار، یہی آپ کا وقار، یہی آپ کا معیار بڑھاتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی انسان کا پتہ لگتا ہے کہ انسان کس اوقات کا مالک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے انسان جو ہے نا بڑا ڈاکو بنتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو شفے کے ریلیٹڈ بتائی ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا بہت سمپل ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی پلاننگ کے ساتھ چلائیں۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی واقعی ضرورت ہے، آپ وہی لیں۔ اگر جس کی نہیں ضرورت تو بار بار جو ہے نا آپ ان کو ریکویسٹ نہ بھیجیں، بار بار آپ لون نہ لیں۔ یعنی کہ آپ جو ہے نا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا پاکستان یا انڈیا جا رہے ہیں اپنے پچھلوں کو ملنے کے لیے، جو آپ کی تنخواہ تھی وہ آپ ساتھ ساتھ پیچھے بھیج گے، اور جس دن آپ نے پاکستان یا انڈیا وزٹ کرنے جانا تھا اپنی فیملی کو، یا کسی ایمرجنسی میں آپ نے جانا تھا، تو آپ جو نا اپنے کریڈٹ کارڈ کا سارا لون جو نا لے کے چلے گئے، اور جب آپ واپس آئے یا تو جو نا آپ کا اینڈ جیل میں ہوگا، یا جو نا آپ کے گھر میں بے شمار لیٹرز آئیں گے، یا جو نا آپ انکاسو یعنی کہ ڈیپٹ کلیکشن ایجنسی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پرابلم ہوں گے اور آپ ہوں گے، یا پھر جو نا آپ کے لیے ڈپریشن ہوگا، جو نا آپ اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کے جو نا اپنے ڈپریشن سے لڑ رہے ہوں گے، اور جن کے لیے آپ جو نا یہ سارا کچھ کر کے گئے ہیں ان کو یہ سب کچھ یاد بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ نے جو کرنا ہے اپنے حساب سے کریں۔ جنہوں پنجابی کہندے نا کہ جیڈی تہاڈے چ کیپیسٹی ہے نا اوڈا ہی ہڈ چکو، اپنی اوقات تو وڈا ہڈ نہ چکو۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ یوروز میں کما رہے ہیں نا، اگر ہماری پاکستان یا انڈیا کی کرنسی کے اکارڈنگ لاکھوں میں تنخواہ بنتی ہے، تو جناب ہمارے یہاں پہ خرچے بھی لاکھوں میں ہیں۔ اگر ہم یوروز میں کما رہے ہیں تو ہمارے خرچے بھی یوروز میں ہیں۔ جو ہمارے کنٹریز میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تنخواہیں لاکھوں میں لے رہے ہیں، ہم جو نا یوروز میں لے رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے گھروں کے رینٹ بھی ہیں، ہمارے جو نا بجلی گیس کے خرچے بھی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بچوں کے بھی خرچے ہیں، ہم نے بھی کھانا پینا ہے۔ اگر تنخواہ آتی ہے تو آنے سے پہلے ہی اس کا جو نا سارا خرچے کا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو یہاں پہ رہتے ہوئے سود کے چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو نا آپ جو ملتا ہے اس کو پیچھے بھیج دیں اور یہاں پہ آپ کی فیملی جو ہے نا یہاں کی جو نا چیریٹی آرگنائزیشنز کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھریں کہ ہمیں جو نا کچھ کرنے کو دو، ہمارے پاس جو ہے نا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جتنے بھی پردیسی ہیں جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں، چاہے جرمنی میں، چاہے جو ہے نا یورپ کے دوسرے کنٹریز میں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کے پچھلوں کی غربت جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہونی، اور آپ لوگ جو ہے نا ان کے لیے IMF یا ورلڈ بینک کا کام نہ کریں۔ وہ تو جو ہے نا وہاں پہ 100 بندوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ تو کسی نہ کسی سے مانگ کے بھی اپنا کام چلا لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہاں پر مسئلہ پیش آیا تو آپ کو جو ہے نا گہرائی سے اونچائی کی طرف جو ہے نا مال نہیں آئے گا۔ آپ تو جو ہے نا اونچائی پہ بیٹھے گہرائی کی طرف کو بھیج دیتے ہیں چیزیں، لیکن وہاں سے آپ کو کوئی چیز نہیں آنی۔ جو ہے نا آپ اپنے حساب سے چلیں اور دیکھ بھال کے چلیں۔ اگر آپ اپنا شفا کا سکور خراب کریں گے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ آپ کو جرمنی میں گھر رینٹ پہ ملے گا، نہ آپ کو بینک سے لون ملے گا، اور جو نا آپ کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو جرمن نیشنلٹی ہے نا اس کو بھی خطرہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی انشورنسیں پوری کریں، اپنے گھروں کے کرائے دیں، آپ کے بیوی بچوں کے جو مہینے کے ایکسپینس ہیں جس میں کھانا پینا بھی شامل ہے، ان کے کپڑے بھی شامل ہیں، ان کی جو نا ڈیلی یوز کی چیزیں بھی شامل ہیں، اپنی اور ان کی چیزیں پوری کرنے کے بعد پھر دیکھیں اگر کوئی پیسے بچتے ہیں تو جو نا آپ جو نا پیچھے بھیجنے کا سوچیں۔ اگر آپ نے اپنا شفا کا سکور چیک کرنا ہے تو آپ جو ہے نا شفا کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں، یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں، یا جو ہے نا اپنے موبائل کے اندر بونیفائی ایپ انسٹال کریں، آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ والی جو ایپ ہے یہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے شفا کا سکور کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال میں ایک دفعہ آپ جو ہے نا فری آف کاسٹ ڈاٹن کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا شفا کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہاں پہ جا کے جو ہے نا اپنا پہلے اکاؤنٹ بنائیں، یہ لکھا ہوا کوسٹل لاس رجسٹریشن، یہاں پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، ڈیٹیل انٹر کریں گے، اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ پھر آپ جو ہے نا یہاں پہ کلک کریں گے یٹس پے انتراگن، تو یہاں سے آپ ڈاٹن کاپی جو ہے نا اپلائی کریں گے،
तो ये जो है ना अप्लाई करने के बाद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर बाई डाक या बाई पोस्ट आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगी, और उसके अंदर जो है ना आपका शिफा का स्कोर एंटर होगा। इससे भी आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि आपका शिफा का स्कोर ड्रॉप हुआ है या जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अपना प्लान कर सकते हैं कि इसको जो है ना इम्प्रूव कैसे करना है। ये जो शिफा की डाटन कापी होती है ना, इसको आप लैंडलॉर्ड को नहीं दे सकते, या जो है ना इसको आप किसी बैंक को दे के लोन नहीं ले सकते। ये सिर्फ़ आपके अपने रिकॉर्ड के लिए होती है कि आप साल में 1 दफ़ा अपने शिफा का स्कोर चेक कर सकते हैं कि इम्प्रूव हुआ है या जो है ना वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर आपने घर रेंट पे लेना है या जो है ना किसी बैंक से लोन वगैरह लेना है, तो वो आपसे जो है ना शिफा का सर्टिफ़िकेट माँग रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना आप स्पार्का से बैंक से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आप शिफा के इसी अकाउंट पे जाके भी विस्टलन कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी आपको 29.95 यूरो जो है ना फ़ीस देनी पड़ती है। शिफा आउसकुन्फ्ट जो ना आप इस तरीके से डिजिटली भी हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए जो ना आपको वेट नहीं करना पड़ता। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी मौजूदा क्रेडिट वर्थिनेस बताती है, और ये इन्फॉर्मेशन आप आगे किसी बैंक को या हाउस ओनर को यानी कि लैंडलॉर्ड को या जहाँ पे अपने जॉब करना चाह रहे हैं उनको दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी वही है जो आप स्पार्का से बैंक के थ्रू लेके आते हैं सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद। और ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ही आपको कुछ ही मिनटों के अंदर-अंदर हासिल हो जाती है। आप इसको डाउनलोड करके उनको सेंड कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है। आई होप कि आपको सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।